السلام علیکم، ہیپی پلانٹس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے ڈیئر گارڈننگ فرینڈز کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھی اچھی باغبانی کر رہے ہوں گے۔ آج 6 دسمبر ہے، موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور آج ایک زبردست قسم کی ویجیٹیبل، لیفی گرین ویجیٹیبل میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اس کو ہارویسٹ بھی کریں گے۔ یہ ہے سوئس چارڈ اور ویرائٹی رینبو مکس ہے۔ تو سوئس چارڈ کافی رنگوں میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دکھا دوں میں ذرا قریب لے جا کے۔ یہ اس کے تنیاں جو ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں۔ یہ یلو کلر، ہلکا پنک کلر ذرا، اور یہ ریڈ کہہ لیں یا تیز پنک کہہ لیں۔ اس میں اورنج کلر بھی ہوتا ہے، تھوڑے لائٹ شیڈز میں کلر ہوتے ہیں، تیز یہ شیڈ میں کلر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ویرائٹی ہے رینبو سوئس چارڈ، اور اس میں علیحدہ علیحدہ کلر بھی ویسے مل جاتے ہیں اگر کوئی اپنی پسند کے علیحدہ علیحدہ کلر لگانا چاہے۔ اگانا اس کو بہت ہی آسان ہے۔ یہ چقندر کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ جیسے چقندر کے بیج ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے بیج ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کچھ جو بڑے والے پودے ہیں یہ تھوڑا سا کچھ دن پہلے لگائے تھے، اور پھر یہ کیاری میں ہم نے یہ چھوٹے پودے بھی لگائے ہیں جو کچھ دن بعد میں لگائے ہیں۔ یہ والے بھی آہستہ آہستہ اب تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ سوئس چارڈ ٹھنڈا موسم میں گرو ہوتی ہے، یہ سردیوں میں زبردست گرو ہوتی ہے اور یہ ٹھنڈ برداشت کرتی ہے۔ تقریباً اگست میں، ستمبر میں اس کو بیج اس کے لگائے جا سکتے ہیں، پنیری تیار کر کے بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ سردیوں کا پورا سیزن ہی چلتی رہتی ہے، خاص کر نومبر دسمبر میں زبردست اپنی آؤٹ پٹ یہ دیتی ہے۔ سوئس چارڈ کے پتوں کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے باہر والے پتے کاٹ دیے جائیں، اندر والے پھر بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کٹ اینڈ کم اگین والی فصل ہے۔ سیم جیسا کہ ہم اپنے گھر میں پالک گرو کرتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، کچھ دن بعد وہ پھر گرو ہو جاتی ہے۔ تو ابھی کچھ لیوز اس کے ہم ہارویسٹ کریں گے ماشاءاللہ سے، جو بڑے بڑے اس میں ذرا ہیں۔ تو یہ اس کے دیکھیے کہ پالک تو بالکل صرف سبز رنگ میں ہوتی ہے، اس کا ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں گے کتنے خوبصورت جس میں کلر رینج ہوتی ہے۔ ابھی سوئس چارڈ کو کاٹتے ہوئے یہ اس طرح کاٹا جائے کہ اس کو باہر والے بڑے پتے ہیں یہ کٹ کرتے جائیں، اور جو درمیان والے اس کے پتے ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے والے یہ پتے ہیں، تو یہ والے اندر سے نہیں کٹ کرنے ہوتے تاکہ یہ پھر کچھ دن میں یہ بڑے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک جگہ پہ لگا لی جائے تو کافی زیادہ دفعہ اس سے ہارویسٹ مطلب لی جا سکتی ہے، آؤٹ پٹ ملتی رہتی ہے اس سے۔ سوئس چارڈ کے ماشاءاللہ سے دیکھیے خوبصورت رنگ، اس میں بالکل سبز کلر جیسے پالک ہوتا ہے ویسے بھی اس میں یہ کلر ہے، لیکن یہ پالک سے کافی بڑی ہوتی ہے، اس کے پتے سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے جب رنگ اس طریقے سے مختلف رنگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اس کو سردیوں کی ویجیٹیبل کے طور پہ گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگایا جا سکتا ہے۔ دھوپ والی جگہ پہ لگائیں اور بہت ہی آسان ہے لگانی۔ ایک دفعہ جب یہ کسی جگہ پہ گرو ہو جائے تو کافی لمبے عرصے تک ہارویسٹ ملتی رہے گی۔ جتنی اچھی اس کو دھوپ ملے سردیوں میں اتنا یہ سپیڈ سے اور تیز گرو کرتی ہے، اور پانی اس کو ذرا ریگولرلی لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کے جو لیوز ہیں وہ جلدی گرو کریں۔ پانی کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ لگاتے تھے تو جیسی سوائل 2-3 دن میں سردیوں میں ڈرائی ہونا شروع ہوتی تھی تو پھر ہم اس کو پانی لگا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ سے یہ کافی فریش اینڈ ہیلدی لگتی ہے، اور اس کی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی فریش یہ لگ رہی ہے۔ اس کو پکوڑوں میں بھی ہم ٹرائی کریں گے، پالک کے تو ہم پکوڑے اکثر بناتے رہتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ ٹرائی کریں گے، اور اس کا ساگ کا جو سالن ہے وہ بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی ریسپیز ہیں جو کہ آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے کوکنگ میں، تو ڈشز اس کی کافی زیادہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے لگتی بھی بہت پیاری ہے گارڈن میں خوبصورت جب اس کے کلرز اس طریقے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں رنگ برنگے۔ اور چونکہ یہ اگانی بھی کافی آسان ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیا کریں۔ سو ویورز، یہ سوئس چارڈ تھی ہماری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہوپ فلی پھر بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔